بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دو باتیں اور میں ہوں آپ کا میزبان محمود ناصر۔ ناظرین گرامی، آج اللہ نے ہمیں پہلے روزے کے فرض کی ادائیگی کرنے کی توفیق دی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو پورا رمضان اسی طرح نصیب کرے، آمین۔ کل سے ہم نے قرآن کی مختصر سمری کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ماشاءاللہ آپ سب کا بہت اچھا فیڈ بیک ملا ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم پورا رمضان اسی طرح جاری رکھیں گے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس چھوٹی سی صحیح اور کوشش کو قبولی کا درجہ عطا کرے اور ہمیں قرآن سے والہانہ محبت کرنے والا بنائے، آمین۔ آپ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں کمنٹس میں فیڈ بیک دینا مت بھولیں۔ اب ہم دوسرے پارے کی مختصر تشریح شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا پارہ پورا سورہ بقرہ پر مشتمل ہے۔ اس پارے کی ابتدا ہوتی ہے تحویل قبلہ کے ذکر سے۔ اصل میں مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی دلی آرزو یہ تھی کہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے، جو کہ ملت ابراہیمی کا ایک حصی اور ظاہری شعار تھا۔ آپ کی قدیمی آرزو کی تکمیل یوں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرما دیا۔ تبدیلی قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد یوں تو مشرکوں اور منافقوں نے بھی بے بنیاد اعتراضات اٹھائے، لیکن اس معاملے میں یہود پیش تھے۔ وہ بظاہر بڑے تعجب سے لیکن حقیقت میں عناد کے بنا پر کہتے تھے، انہیں کس چیز نے اس قبلے سے پھیر دیا جس کی طرف رخ کر کے یہ پہلے عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، آپ فرما دیجئے کہ ساری سمتیں خواہ مشرق ہوں یا مغرب اللہ ہی کی ہیں، بس اسے اختیار ہے جس سمت کو چاہے قبلہ مقرر فرما دے۔ گویا یوں کہا گیا کہ ساری جہات اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، کسی بھی جہت کو دوسری جہت پر اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی جہت خود قبلہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے قبلہ بنتی ہے۔ لہٰذا تحویل قبلہ کے بارے میں ان کے اعتراضات کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یوں بھی اصل اہمیت کسی جہت کی طرف توجہ کی نہیں، بلکہ اصل اہمیت اللہ کی طرف توجہ کو حاصل کرنا ہے۔ ان آیات کے مطالعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ادب بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ شدت اشتیاق اور انتظار وحی میں بار بار آسمان کی طرف اپنی مبارک نگاہیں اٹھاتے تو تھے، مگر تحویل قبلہ کا سوال نہیں کرتے تھے کہ شاید اللہ کا فیصلہ اور اس کی رضا عدم تحویل ہی میں ہو۔ شاید اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دینے کے فوراً بعد اہل ایمان پر اس نعمت عظمیٰ کا ذکر فرمایا ہے جو انہیں سراج منیر اور بشیر و نذیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا ہوئی۔ مستقل قبلہ کا تعین بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور ہدایت کے لیے عظیم الشان رسول کی بعثت بھی بے مثال احسان ہے۔ تحویل قبلہ کی بحث کو سمیٹتے ہوئے آخری اور فیصلہ کن بات جو ارشاد فرمائی گئی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ حقیقی نیکی کا معیار مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا نہیں، بلکہ حقیقی نیکی کا معیار یہ ہے کہ عقائد، اعمال، معاملات اور اخلاق سب کا رخ صحیح ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف چہرے کا رخ ہی نہیں بلکہ دل اور پوری زندگی کا رخ بھی بدلنا ہوگا۔ جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور سوال کرنے والوں کی مالی مدد کرتے ہیں، قیدیوں اور غلاموں کو آزاد کرواتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، تنگی اور تکلیف میں صبر کرتے ہیں، پوری زندگی کا رخ صحیح کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو علماء کرام نے بڑی اہمیت دی ہے اور اس سے کم و بیش 16 قواعد اخذ کیے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام محض چند ایسی مذہبی رسوم کا نام نہیں ہے جنہیں عبادت خانے اور خانقاہ میں ادا کیا جاتا ہے، بلکہ اس دین کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ یہ ہر جگہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، گھر میں بھی اور بازار میں بھی، مسجد میں بھی اور مدرسہ میں بھی، سیاست اور حکومت میں بھی، تجارت اور معاشرت میں بھی۔ یہ مسلمان کی ہر جگہ نگرانی کرتا ہے اور مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہر قدم اسے دیکھ کر اٹھائے۔ قرآن کریم کی دوسرے پارہ میں ایک آیت بر بھی ہے۔ اس کے بعد جو احکامات اور مسائل بیان کیے گئے انہیں ابواب بر کہا گیا۔ گویا پہلے اجمالی طور پر نیکی کے اصول بتانے کے بعد آگے ان کی جزوی تفصیلات اور احکامات ذکر کیے گئے۔ یہ احکام مسلمانوں کی معاشی، معاشرتی، تجارتی، ازواجی اور جہادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں صفا و مروہ پر 2 بت رکھے ہوتے تھے،
جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے، اس لیے قبول اسلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین صفا مروہ کا طواف کرنے سے بچتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ اس کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مشرکین از خود بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیزوں کو حرام ٹھہرا لیتے تھے، ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ حرام وہ چیزیں نہیں جنہیں تم حرام کہتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان چیزوں کو حرام کیا ہے، مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور ہر ایسا جانور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے تو اسے کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ کھانے سے مقصد حصول لذت نہ ہو اور نہ ہی قدر ضرورت سے تجاوز کرے۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ شریعت اسلامیہ کی بنیاد عدل پر ہے، اس لیے مسلمانوں پر قصاص فرض کیا گیا، یعنی مقتول کے بدلے قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، چاہے مقتول اور قاتل کے درمیان سماجی، خاندانی، مالی اور جسمانی اعتبار سے کتنا ہی توافت کیوں نہ ہو۔ قصاص میں زندگی ہے، قصاص قاتل کی بھی اور مقتول کی بھی۔ جب قاتل کو اپنے جرم کی سزا ملنے کا یقین ہوگا تو وہ شدت غضب کے باوجود اپنا ہاتھ قتل سے روک لے گا، اس کے رک جانے سے مقتول اور قاتل بلکہ ان کا خاندان بھی قتل و قتال سے بچ جائے گا۔ اسلام نے قتل کی سزا میں رحمت اور عدل دونوں چیزوں کو جمع کر دیا۔ مقتول کے اولیاء اور ورثہ اگر قصاص کا مطالبہ کریں تو یہ عدل ہوگا، اور اگر وہ معاف کر دیں یا دیت دینے پر راضی ہو جائیں تو فضل اور احسان اور رحمت ہوگی۔ ایسا صاحب مال جسے اپنی موت قریب آ جانے کا احساس ہو جائے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر جائے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزے فرض ہیں۔ روزہ اگر واقعی تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے رکھے جائیں تو انسان میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے انسانی احساسات کو بھی بیدار کرتے ہیں۔ جس مہینے میں روزے فرض کیے گئے ہیں اسے یہ خصوصیت اور فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس میں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب نازل ہوئی۔ مسافروں اور بیماروں کو روزہ چھوڑنے اور قضا کرنے کی اجازت ہے۔ رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ مباشرت جائز ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں جائز نہیں۔ کسی بھی باطل اور ناجائز طریقے سے مال کمانا جائز نہیں، خواہ وہ جوا ہو یا چوری، غصب اور رشوت ہو یا خرید و فروخت کے ناجائز طریقے۔ قمری تاریخوں کا استعمال فرض کفایہ بھی اور اسلامی شعار بھی، کئی عبادت کا مدار ان کی معرفت پر ہے۔ اسی طرح جہاد کی فرضیت کے لیے مسلمانوں پر جہاد و قتال فرض ہے۔ جہاد کا مقصد اعلان کلمت اللہ ہے، چونکہ حق اور باطل، خیر و شر کے درمیان ٹکراؤ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اس لیے جہاد بھی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ جہاد کے لیے ہمیشہ مستعد رہیں اور دشمن کے سامنے کمزوری ظاہر نہ کریں، ورنہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کے سوا کچھ نہیں۔ اسی طرح اس صورت میں حج کی فرضیت کا حکم بھی آیا ہے۔ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن حج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے مسلمان سال میں ایک بار مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے بلد الحرام میں جمع ہوں اور وہاں ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کے مناسک اور اعمال ادا کریں۔ حج کا احرام چند مخصوص مہینوں میں باندھا جاتا ہے، البتہ عمرہ پورے سال میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ حج کے دنوں میں تجارت اور خرید و فروخت جائز ہے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بہت ساری رسومات اور بدعات کا اضافہ کر لیا تھا، جن میں سے ایک یہ تھی کہ قریش مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے اور میدان عرفات میں جانا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح عرفات جا کر واپس آئیں اور اپنے لیے کوئی الگ تشخص ثابت نہ کریں۔ یوں ہی مشرکین مینا میں جمع ہو کر آبا و اجداد کے مفاخر بیان کیا کرتے تھے۔ انہیں کہا گیا کہ وہ آبا کے بجائے اللہ کا ذکر کریں۔ انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں بتایا گیا کہ اہمیت اس بات کو حاصل نہیں کہ کیا خرچ کیا جاتا ہے، اصل اہمیت اس امر کو حاصل ہے کہ کہاں خرچ کیا جاتا ہے اور کس نیت سے خرچ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے دیے ہوئے جان اور مال کو صحیح مصرف پر خرچ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اس صورت میں مرتد کے احکامات بھی آئے ہیں۔ جو شخص مرتد ہو جائے اس کے سارے اعمال باطل ہو جاتے ہیں اور وہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے، اور دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ شراب اور جوا میں اگرچہ ظاہری اور مادی منافع ہیں، لیکن اس میں جسمانی، عقلی، مالی، اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے جو نقصانات ہیں وہ منافع کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں۔ اس لیے شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث یعنی خباثتوں اور گناہوں کی جڑ قرار دیا گیا ہے۔ اسی صورت میں ازواجی زندگی کے احکامات بھی آئے ہیں۔ بعض اجتماعی بیماریوں کی نشاندہی کے بعد خاندانی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ خاندان ہی سے ایک اچھا معاشرہ بنتا ہے۔ ان مسائل کی ابتدا ازواجی تعلقات سے کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں پہلا حکم
یہ دیا گیا ہے کہ مشرک مردوں اور عورتوں سے کسی صورت بھی نکاح جائز نہیں۔ البتہ کتابی عورت کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ کتابیہ کے ساتھ نکاح کے بجائے کسی مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ ازدواجی رشتے کی بنیاد دین پر ہے۔ اس حکم قرآنی سے یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں ازدواجی رشتے کی بنیاد خلق اور دین پر ہے، حسب، نسب یا غنا اور حسن و جمال پر نہیں۔ یہ عارضی چیزیں ہیں، نہ ہی حقیقی سکون اور راحت کے ضامن ہیں اور نہ ہی یہ سعادت کا سبب بنتی ہیں۔ نیک بیوی کو قیمتی خزانہ قرار دیا گیا ہے۔ البتہ ازدواجی زندگی کے سفر میں نیک اور خوف خدا رکھنے والا ساتھی سفر کے بہت سارے مراحل کو آسان کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک خاتون کو قیمتی خزانے سے تعبیر کیا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ اس صورت میں حالت حیض میں مباشرت کے احکامات بھی آئے ہیں کہ حالت حیض میں بیوی کے ساتھ جماعت جائز نہیں، کیونکہ حیض کے خون میں ایسی نجاست اور ایسے جراثیم پوشیدہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے میاں اور بیوی دونوں کو صحت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ البتہ آپس میں بوس و کنار، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے کی اجازت ہے، جبکہ یہودی اس کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے اور نصارہ جمع کرنا بھی برا نہیں سمجھتے تھے۔ گویا کہ اسلام نے دوسرے بہت سارے معاملات کی طرح حیض کے معاملے میں بھی افراط و تفریط کے بجائے اعتدال کی راہ اختیار کی ہے۔ اگر کسی شخص نے قسم کھا لی کہ وہ 4 ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا تو 4 ماہ گزرنے پر خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی۔ البتہ اگر اس نے رجوع کر لیا تو نکاح باقی رہے گا، لیکن قسم کا کفارہ اس پر لازم ہوگا۔ سورہ بقرہ میں جتنی تفصیل کے ساتھ طلاق، عدت، رضاعت کے مسائل بیان کیے گئے، اتنی تفصیل کے ساتھ کسی دوسری صورت میں بیان نہیں کیے گئے۔ اس سلسلے میں جان لینا ضروری ہے کہ اللہ کی نظر میں طلاق کو قابل نفرت ہونے کے باوجود مخصوص حالات اور مجبوریوں کے بنا پر طلاق کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ بعض اوقات میاں بیوی میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو اپنی بد اخلاقی، بد کرداری اور باغیانہ رویے کی وجہ سے گھر کو جہنم بنا دیتا ہے، جہاں سکون نام کو نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں طلاق کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اسلام نے طلاق کی اجازت دینے کے ساتھ اس میں بہت ساری اصلاحات بھی کی ہیں، جیسے زمانہ جاہلیت میں طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں تھی، 100 طلاقیں دے کر بھی رجوع کر لیا جاتا تھا۔ اسلام 3 سے زائد طلاق کی اجازت نہیں دیتا۔ 2 طلاقوں کے بعد تو رجوع کیا جا سکتا ہے، مگر تیسری طلاق کے بعد رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ شوہر نے مہر کی صورت میں بیوی کو جو کچھ دیا ہوا ہے اسے واپس لینے کی اجازت نہیں، البتہ خلا کی صورت میں اجازت ہے۔ خلا یہ ہے کہ عورت اس شرط پر پورا مہر یا اس کا کچھ حصہ دینے کے لیے آمادہ ہو کہ اسے طلاق دے دی جائے۔ خلا کے لیے زوجین کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر طلاق یافتہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے مگر کسی وجہ سے اس کے ساتھ بھی نباہ نہ ہو سکے تو وہ اس سے طلاق لینے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اسے حلالہ کہا جاتا ہے۔ آج کل حلالہ کے نام پر جو ڈرامہ کیا جاتا ہے، اس کے کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر حدیث میں لعنت کی گئی ہے۔ طلاق کے بعد عورت کو محض اذیت سے دوچار کرنے کے لیے رجوع کرنا جائز نہیں، کیونکہ اسلام عدل اور احسان کا دین ہے جو کہ کسی پر بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا، خواہ بچہ ہو یا بڑا مرد ہو یا عورت۔ اس لیے اسلام نے دودھ پیتے بچوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ آج تو پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ ماں کے دودھ کا کوئی نعم البدل نہیں، مگر اسلام نے اس وقت ماؤں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا حکم دیا تھا جب پوری دنیا جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور ماں کے دودھ کی افادیت کسی کو معلوم نہ تھی۔ اگر بالفرض میاں بیوی میں جدائی واقع ہو جائے تو بھی دودھ پیتے بچے کی پرورش اور اسے دودھ پلانے کا زیادہ حق ماں ہی کو حاصل ہے۔ طلاق اور جدائی کی سزا اس معصوم کو دینا جائز نہیں۔ طلاق ہو جائے یا شوہر کی وفات کا سانحہ پیش آ جائے، دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے۔ عدت طلاق 3 حیض جبکہ عدت وفات 4 ماہ 10 دن ہے۔ دوران عدت پیغام نکاح کا مسئلہ۔ جو عورت زمانہ عدت میں ہو اس سے نکاح کے بارے میں عہد و پیمان لینا منع ہے، البتہ دل میں خواہش رکھنے اور اشارہ کنایہ میں اپنی خواہش کے اظہار کی اجازت ہے۔ اسی طرح خاندان اور معاشرے کی اصلاح اپنی جگہ بے حد اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کے لیے حق اور حق کے انصار و اعوان کی بقا ضروری ہے۔ جہاد کا مقصد حق اور حق کے علمبرداروں کی بقا ہی ہے، اس لیے قرآن کریم میں جہاد پر بڑا زور دیا گیا ہے اور موت کے ڈر سے جہاد سے رائے فرار اختیار کرنے والوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ بعض مقامات پر اس حوالے سے امم سابقہ کے قصے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں دوسرے پارے کے اختتام پر بھی 2 قصے مذکور ہیں۔ پہلا قصہ ایسی قوم کا ہے جو طاعون کی بیماری پھیل جانے کے بعد موت کے ڈر سے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی تھی، لیکن یہ فرار انہیں موت سے بچا نہ سکا۔ اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی تدبیر انسان کو تقدیر سے نہیں بچا سکتی۔ جبکہ دوسرا قصہ بنی اسرائیل و حضرت طالوت کا ہے، جن کی قیادت میں جہادی صفات سے مالا مال تھوڑے سے
لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دے دی۔ یہ قصہ ایسا تھا کہ خود بنی اسرائیل کے بھی صرف خواص ہی کے علم میں تھا، عوام اس قصے سے بے خبر تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے تاریخ کی اس بولی بصری داستان کا بیان ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا رابطہ اس ذات سے ہے جس کی نظر سے تاریخ کی کوئی کڑی بھی اوجھل نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اور یہ کہ واقعی آپ سچے رسول ہیں، اسی لیے اس قصے کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور بلا شبہ آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ اسی آیت پر دوسرے پارے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آج بس اتنا ہی، ملتے ہیں کل تیسرے پارے کی مختصراً سمری کے ساتھ۔ اپنا اور اس چینل دو باتوں کا خیال رکھیے گا، اور ہمیں کمنٹس میں فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔